ہم سب روزانہ آن لائن جاتے ہیں اور وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ بحث، جھگڑے، غصہ۔ لگتا ہے جیسے ہر کوئی ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے، ہر طرف بس تقسیم ہے۔ لیکن ذرا سوچیں، کیا ہو اگر جن سے ہم لڑ رہے ہیں ان میں سے آدھے لوگ اصلی ہوں ہی نہیں؟ یہ سوال سننے میں عجیب لگتا ہے نا؟ لیکن حال ہی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس سوال کو ایک حقیقت بنا کر سب کے سامنے رکھ دیا۔ آج ہم اسی ڈیجیٹل طوفان کی کہانی پر بات کریں گے جس نے کچھ لوگوں کے مطابق ہماری آن لائن دنیا کا اصلی چہرہ دکھا دیا۔ اچھا، تو یہ سب شروع کیسے ہوا؟ ایک بہت ہی چھوٹی سی چیز سے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک معمولی سی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوئی۔ بظاہر تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اس چھوٹی سی غلطی نے انجانے میں ایک ایسا پردہ فاش کر دیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو ہوا یہ کہ اس اپ ڈیٹ میں غلطی سے ایک نیا فیچر شامل ہو گیا۔ اور یہ فیچر کیا کرتا تھا؟ یہ کسی بھی اکاؤنٹ کی اصل لوکیشن دکھاتا تھا۔ مطلب وہ جگہ نہیں جو کسی نے اپنی پروفائل پر لکھی ہو، بلکہ وہ اصل جگہ، وہ ملک، وہ شہر جہاں سے اس اکاؤنٹ کو چلانے والا فون یا کمپیوٹر موجود تھا۔ اور جیسے ہی لوگوں کو اس اپ ڈیٹ کا پتہ چلا، بس پھر کیا تھا، ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے فوراً ان اکاؤنٹس کو چیک کرنا شروع کر دیا جو انہیں مشکوک لگتے تھے۔ وہ لوگ جو دن رات ان کے ملک یا ان کی سوچ کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ لوگ دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر یہ ہیں کون اور بیٹھے کہاں ہیں۔ اور جو کچھ سامنے آیا نا، وہ کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ تو پھر لوگوں نے پایا کیا؟ یہ سمجھیں کہ ایک لائیو ڈیجیٹل جاسوسی شروع ہو گئی تھی پوری دنیا کے سامنے، اور اس کے جو نتائج نکلے وہ واقعی حیران کرنے والے تھے۔ سب سے پہلے عرب دنیا میں لوگوں نے اپنے علاقے کے اکاؤنٹس کو دیکھنا شروع کیا، اور جو انہوں نے دیکھا اس سے ان کے ہوش اڑ گئے۔ ایک بہت بڑا فرق نظر آ رہا تھا، ایک بہت بڑا تضاد۔ یہاں جو تفصیلات ہیں یہ ذرائع سے لی گئی ہیں اور یہ ایک عجیب ہی کہانی سناتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو اکاؤنٹس مصر پر تنقید کر رہے تھے، ذرائع کے مطابق وہ ترکی، برطانیہ یا UAE سے چلائے جا رہے تھے، یعنی وہ ممالک جن کے اپنے سیاسی مفادات ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب کے خلاف بات کرنے والے اکاؤنٹس قطر اور برطانیہ میں بیٹھے تھے۔ تو یہ صرف یہ نہیں تھا کہ لوگ دور بیٹھے ہیں، بلکہ یہ ایک منظم پیٹرن کی طرف اشارہ تھا کہ باہر سے بیٹھ کر دو ملکوں کے درمیان آگ لگائی جا رہی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ سورس کا دعویٰ ہے کہ یہ اکاؤنٹ چلانے والے باقاعدہ ماہرین تھے جو عربی کے مختلف لہجوں کی ایسی زبردست نقالی کرتے تھے کہ کسی کو شک بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی غیر عرب ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس پوری تحقیقات کا سب سے بڑا، سب سے چونکا دینے والا حصہ تو ابھی آنا تھا۔ ہاں، یہ اکاؤنٹس مختلف ممالک سے چل رہے تھے، لیکن سورس کے مطابق ان میں سے زیادہ تر کا کنیکشن ایک ہی جگہ سے جڑتا تھا۔ جی ہاں، سورس نے ایک بہت بڑا اور متنازع دعویٰ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عرب دنیا میں یہ جو نفرت پھیلانے والے اکاؤنٹس تھے، ان میں سے 99% مبینہ طور پر صرف ایک ملک سے آپریٹ ہو رہے تھے، اسرائیل۔ یہ ایک ایسا الزام تھا جس نے پوری گیم ہی بدل دی۔ سورس نے بات کو مزید آگے بڑھایا اور سیدھا اسرائیلی فوج کی ایک خاص یونٹ 8200 کا نام لیا۔ یہ یونٹ سائبر وارفیئر یعنی انٹرنیٹ پر لڑی جانے والی جنگ کی ماہر مانی جاتی ہے۔ تو دعویٰ یہ تھا کہ یہ سب ایک بہت بڑی نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے۔ اور ہاں، یہ بات پھر سے واضح کر دیں کہ یہ ساری معلومات اور الزامات سورس کے دعووں پر مبنی ہیں۔ اچھا، اب جو بات اس کہانی کو اور بھی بڑا بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف مڈل ایسٹ تک محدود نہیں رہا۔ جیسے ہی یہ خبر وائرل ہوئی، دنیا بھر میں لوگوں نے اپنے اپنے ملکوں میں جو اکاؤنٹ سیاسی لڑائیاں کروا رہے تھے ان کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ اور حیرت انگیز طور پر پیٹرن ہر جگہ ایک جیسا ہی نکلا۔ سورس کا دعویٰ ہے کہ امریکہ میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کو لڑوانے والے اکاؤنٹس مبینہ طور پر روس، انڈیا، بنگلہ دیش اور اسرائیل سے چل رہے تھے۔ اسی طرح پاکستان کی سیاست میں زہر گھولنے والے اکاؤنٹس کا تعلق امریکہ، انڈیا، یورپ اور اسرائیل سے نکلا۔ مطلب کہانی ہر جگہ سیم تھی، باہر کے لوگ اندرونی مسئلوں میں آگ لگا رہے تھے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ یہی کہ شاید دو انٹرنیٹ ہیں، ایک وہ جو ہمیں نظر آتا ہے اور ایک وہ جو اصل میں ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ لوگوں کا اصلی غصہ ہے، لیکن سورس کے مطابق یہ منظم سائیکولوجیکل آپریشنز ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، جبکہ اصل میں یہ ایک مصنوعی تقسیم ہے جو جان بوجھ کر پیدا کی جا رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ سارا راز کھلا، اس کو چھپانے کا کام بھی بجلی کی سی تیزی سے شروع ہو گیا۔ سچائی کی یہ جو کھڑکی ایک لمحے کے لیے کھلی تھی، اسے فوراً دھڑام سے بند کر دیا گیا۔ سورس کا کہنا ہے کہ صرف 1 گھنٹے کے اندر سب کچھ ختم کر دیا گیا۔ 2 کام ہوئے۔ پہلا، ہزاروں کی تعداد میں مشکوک اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر دیے گئے، اور دوسرا،
वो लोकेशन वाला फीचर जिससे ये सारा भांडा फूटा था, उसे ही प्लेटफॉर्म से गायब कर दिया गया। यानी अब अगर कोई इन दावों को खुद चेक करना चाहता तो वो नहीं कर सकता था। तस्दीक का वो वाहिद तरीका ही खत्म कर दिया गया। जो सबूत एक लम्हे के लिए सबके सामने आया था वो अब हमेशा के लिए गायब हो चुका था। तो खुलासा क्या है इस पूरी कहानी का? सोर्स का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ऑनलाइन दुनिया में असली लोग बहुत कम हैं और इन बॉट्स और नफसियाती जंग वाले अकाउंट्स की फौज बहुत बड़ी है। यानी हमारी जो ऑनलाइन लड़ाइयाँ हैं उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा असली नहीं बल्कि बनाया हुआ है। और ये बात भी जहन में रखने वाली है कि ये सब कुछ तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म एक्स पर पकड़ा गया। जरा एक लम्हे के लिए सोचें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बाकी जगहों पर क्या चल रहा होगा जिसकी हमें खबर तक नहीं। सोर्स के मुताबिक इस 1 घंटे की गलती ने लाखों लोगों को हकीकत दिखा दी। उन्हें इस नफसियाती जंग का एहसास दिला दिया जो हर रोज हर लम्हा हमारी स्क्रीनों पर हमारे खिलाफ लड़ी जा रही है। ये पूरा वाकया हमें एक बहुत गहरी सोच में डाल देता है कि हम जिस इन्फॉर्मेशन पर भरोसा करते हैं वो कितनी सच्ची है। अगर बहस करने वाले ही नकली हैं तो फिर सच्चाई किसे माना जाए? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि ये जो ऑनलाइन गुस्सा और नफरत है, इससे फ़ायदा किसका हो रहा है? हमें आपस में लड़वाकर कौन अपना मकसद पूरा कर रहा है? ये वो सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए।